جہالت۔ جو جہالت کی وجہ سے بکثرت تنازع کرے گا، حق کی شناخت کے بارے میں اس کا اندھا پن ہمیشگی اختیار کر لے گا۔ جاہل کو تم یا زیادہ روی کرتے ہوئے دیکھو گے یا پھر کوتاہی۔ اپنے علم کو جہل اور یقین کو شک نہ قرار دو۔ جب تمہیں علم ہو جائے تو عمل کرو، اور جب یقین آ جائے تو آگے بڑھ جاؤ۔ عقل مندی سے بڑھ کر کوئی مالداری اور جہالت جیسی کوئی فقیری نہیں۔ حکمت سے خاموشی اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جس طرح جہالت کی باتیں کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ بہت سے عالم ہیں جنہیں ان کی جہالت نے مار ڈالا، جبکہ ان کا علم ان کے ساتھ تھا، مگر وہ انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ لوگ جس شے سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے پڑھنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک علماء سے پڑھانے کا عہد نہ لے لیا۔ آپ سے کہا گیا عاقل کی توصیف کیجیے، آپ نے فرمایا جو کسی چیز کو اس کی معین جگہ پر رکھے۔ آپ سے پھر کہا گیا جاہل کی توصیف کیجیے، تو آپ نے فرمایا میں نے اس کی بھی توصیف کر دی۔ سبحان اللہ۔ کسی بردبار کے حلم کا سب سے پہلا عوض یہ ہے کہ لوگ جاہل کے خلاف اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ جاہل سے دوری دانش مند سے قرابت کے برابر ہے۔ بلا شبہ کفران نعمت موجب ملامت اور جاہل کی ہمنشینی باعث بدبختی ہے۔ جہالت سے زیادہ لا علاج کوئی بیماری نہیں۔ جہالت گمراہی ہے۔ جاہل کے پاس نعمت اسی طرح ہے جیسے کوڑے دان میں گلشن۔ آدمی انجان چیزوں کا دشمن ہے۔ دنیا کو دیکھتے ہوئے اس پر بھروسہ کرنا جہالت ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والا جاہل شخص عالم کی طرح ہے، اور گمراہ عالم گمراہی چاہنے والے جاہل کی طرح ہوتا ہے۔ جس نے جہالت کو رہنما بنایا اس نے راہ راست چھوڑ دی۔ کوئی مددگار عقل سے زیادہ فائدہ مند نہیں، اور کوئی دشمن جہالت سے زیادہ نقصان دہ نہیں۔ جو جاہل کی صحبت اختیار کرے گا اس کی عقل کم ہو جائے گی۔ جاہل کا غصہ اس کی باتوں میں اور عاقل کا غصہ اس کے عمل میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اب ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ جاہل کے سامنے دلیل لانا آسان ہے، مگر جاہل کا اسے قبول کر لینا مشکل ہے۔ جاہل 6 خصلتوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے: بلا سبب غصہ، بلا فائدہ بولنا، بغیر حق انعام دینا، دوست و دشمن کو نہ پہچاننا، افشائے راز اور ہر ایک پر بھروسہ کر لینا۔ عالم زندہ ہوتا ہے بھلے ہی وہ مر گیا ہو، اور جاہل مردہ ہوتا ہے بھلے ہی وہ زندہ ہو۔ جہالت وبال جان ہے۔ جہالت قدموں کو ڈگمگا دیتی ہے اور ندامت کا سبب ہوتی ہے۔ جاہلوں کی اطاعت جہالت کی دلیل ہے۔ جاہل کا درست عمل عاقل کی لغزشوں کی طرح ہے، یعنی کبھی کبھی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جاہل بدترین دوستوں میں سے ہوتا ہے۔ بدترین مصیبت جہالت ہے۔ جہالت کی کثرت آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ جاہل کی لغزش قابل عذر ہے۔ جاہل کی رائے بیکار ہے۔ ناممکنات میں تمہاری رغبت جہالت ہے۔ بعض جہالتیں علم سے بہتر ہوتی ہیں۔ بہت سے جاہلوں کو ان کی جہالت نے نجات دلا دی۔ مالدار کی جہالت اسے پست اور فقیر کا علم اسے بلند کر دیتا ہے۔ جاہل کی ثروت اس کی دولت اور آرزوؤں میں ہوتی ہے۔ جاہل وہ ہے جو اپنی خواہشات اور نفس کی فریب کاریوں سے دھوکہ کھا جائے۔ جاہل کو اس چیز سے وحشت محسوس ہوتی ہے جس سے دانش مند انس محسوس کرتا ہے۔ فضیلتوں سے نادانی بدترین رذائل میں سے ہے۔ جاہل ایسا پتھر ہے جس سے کبھی پانی کے سوتے نہیں پھوٹ سکتے، اور ایک ایسا درخت ہے جس کی لکڑیاں کبھی ہری نہیں ہو سکتی، اور ایسی زمین ہے جس میں کبھی سبزہ نہیں اگ سکتا۔ جہالت پر عمل کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو صحیح راستے سے الگ ہٹ کر چل رہا ہو، لہٰذا راہ چلنے میں اس کی تمام تر کوششیں اسے منزل مقصود سے دور ہی کریں گی۔ سب سے بڑی جہالت انسان کا خود اپنے بارے میں انجان رہنا ہے۔ جاہل کو تلوار کی دھار کے علاوہ اور کچھ نہیں سونپا جا سکتا۔ انجان چیزوں کے دشمن نہ بنو، کیونکہ اکثر علم انہی چیزوں میں ہوتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ شدید ترین مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جہالت ہے، جو اپنے نقش پا سے ہی
جاہل رہے یعنی اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، وہ اسباب ندامت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ غلطیاں حد درجہ جہالت کا پتہ دیتی ہیں۔ کتنے ایسے عزت دار ہیں جنہیں ان کی جہالت نے رسوا کر دیا۔ جن چیزوں نے جاہل کو رغبت ہوتی ہے ان سے دوری اختیار کرو۔ جاہل کا عمل وبال اور اس کا علم ضلالت ہوتا ہے۔ جاہل کی نعمتیں جیسے جیسے بہتر ہوتی جائیں گی ویسے ویسے اس کے اندر برائی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جہالت خطرناک ترین مرض ہے۔ جاہل اپنی غلطی سے ناواقف رہتا ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتا۔